جس طرف جا رہے ہیں وہ تھوڑا گرینری والا علاقہ ہے، سبز علاقہ ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ راستے کی سیر بھی کرائیں گے. یہ ہمارے شہر کی بہت مشہور مسجد ہے، چمپا چوک مسجد اسے کہتے ہیں. نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. یہاں کی ایک تاریخ میں آپ کو بتا دوں، دلی گیٹ کے اندر ایک راستہ ہے. اس کی وجہ تسمیہ دلی گیٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایک سرنگ ہے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ پھر اپنے مشن تحفظ ختم نبوت کے اہم سلسلے ختم نبوت 19 کے سلسلے میں سفر پر نکل رہے ہیں. آج 4 اکتوبر ہے کیا؟ 4 اکتوبر 2025. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم اب یہاں سے ہمارا قافلہ رواں دوا ہے. ہم لوگ یہاں سے ابھی تقریباً 4:45 بج رہے ہیں اور مغرب سے پہلے ہمیں جو ہے سلوڑ پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ وقت مقررہ سے پہلے ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا کام بالکل وقت کے اعتبار سے قبل از وقت ہم پروگرام گاہ پہنچ جائے اور کسی کو ہمارے انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہماری کاوش رہتی ہے کہ ہم بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ ہر کام کریں. 4 لوگوں پر مشتمل ہمارا قافلہ ہے. ایک تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب جناب قاری ضیاء الرحمن فاروقی دامت برکاتہ العالیہ خادم ختم نبوت، اور ایک بندہ ناچیز مدثر عمر، اور ایک ہمارے ساتھی ہے مولانا بشیر ندوی، جن کو ہم ابھی راستے سے پک اپ کرنے والے ہیں. اور ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تھوڑا گرینری والا علاقہ ہے، سبز علاقہ ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ راستے کی سیر بھی کرائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں. انشاءاللہ سفر میں بھی بڑا مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ہم آپ پروگرام کی بھی جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے. یہ ہمارے شہر کی بہت مشہور مسجد ہے، چمپا چوک مسجد اسے کہتے ہیں، اور یہ روشن گیٹ کا راستہ ہے. ابھی ہم ہمارے ساتھی مولانا بشیر صاحب ندوی لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے مولانا بشیر صاحب جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ اب آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے مولانا؟ کیا حال چال ہے؟ آئیے. سونے کو آئے تھے کیا تم یہاں پہ؟ نا ہاں، ہم نماز ادا کر رہے تھے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہی بن مسکا اور نا ہماری چائے بھی آ گئی ہے. یہ ہماری چائے ہے، یہاں کی مشہور چائے. جو آپ نے بن مسکا جو کھائے کون
से कब बेकरी का है क्या? ये शाही शाही बेकरी कहाँ है? शाही बेकरी? बन मस्का ऐसा। ये अब आप फ्री में प्रमोशन कर दे रहे हो। अरे हाँ यार, उन्होंने अपने को कांटेक्ट करना, प्रमोशन करो हमारे शाही बन हाँ ये मस्का। बात सही है ना? सही है, बिल्कुल सही। 2 बन पाव है। अब हम मौलाना बशीर साहब का इंतज़ार कर रहे थे, अब कारी मुदस्सिर साहब का इंतज़ार करना पड़ा। मेरे तो कुछ मसले नहीं, मैं 4 बजे से आके बैठा हूँ। अरे मुदस्सिर साहब बैठिए आप अंदर। चाबी का तो व्लॉगिंग भी चालू है क्या? इरफान तो वो कैसे कर रहे हैं? के इंतज़ार में थे और कारी साहब माशाल्लाह सफ़र की मुनासिबत से तैयार होके आ गए। टाइम लगा रहे थे। चलिए हजरत चलिए, माशाल्लाह। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हमारा ये सफ़र शुरू हो गया है। अब हम लोग सिल्लोड जा रहे हैं। इस वक्त हम हमारे शहर के मशहूर इलाके आज़ाद चौक पर हैं। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन अपने सफ़र से मुताल्लिक़ तफ़सीलात देते रहेंगे। ये हमारा चूँकि पहला व्लॉग है तो मुमकिन है इसमें हमारी कुछ गलतियाँ भी होगी, लेकिन धीरे धीरे इंशाअल्लाह इसमें निखार आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हमारा जो सफ़र है, जो मंजिल है हमारी, बस वहाँ सिल्लोड शहर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। और मौलाना बशीर साहब ने एक नींद ले लिए है। मौलाना बशीर साहब ये है अलंद के करीब है। अलंद एक इलाके का नाम है और हम उसके करीब हैं। और अब रात भी हो रही है। अरे साहब, आप मौलाना बशीर साहब का नाम ले रहे हैं और कैमरा मेरी तरफ बता रहे हैं। नहीं, आपके बाजू में अगर थोड़ी सी भी नींद ले लूँ, हाँ, तो फिर हम सो जाते सब नींद में चले जाएंगे। सही है, सही है। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन। लिहाजा हम नींद में नहीं है भाई, हम बिल्कुल चाक को चौबंद है और हम गाड़ी चला रहे हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि इन तमाम लोगों ने अपनी जो है पूरी जान हमारे हवाले की है। ड्राइवर होते ही वैसा है कि वो उस पर भरोसा लोग करके बैठ जाते हैं। सही है, सही है। अपने कलमा भी पढ़ लिए सबने जो आपके साथ बैठे हैं। वैसे सफ़र में दुआ के साथ कलमा पढ़ लेते हैं दुआ भी पढ़ लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में फिर ये जो सफ़र है ना हमारा, ये ख़त्म नबूवत के उन्वान पर और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए ये सफ़र है। और इसमें हमारा ईमान है कि अगर हमारी जान भी चली जाती है तो इंशाअल्लाह नबी के नाम पर हम कुर्बान होंगे। इंशाअल्लाह। जब तक हम जिएंगे तो जीना भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मरना भी नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह। हमारा ईमान है, ये हमारा अक़ीदा है कि नबी के नाम पर अगर कोई जान कुर्बान हो जाए और ख़ुसूसन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर, तो इससे बड़ा मर्तबा क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा बेहतरीन मौत कौन सी हो सकती है जो नामूस रिसालत पर इंसान की जान कुर्बान। तो इसी मुनासिबत से 2-3 मिसरे ला नबी आबादी इंशाअल्लाह सब मिल के कोरस भी दे दो आप। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। और शायर कहता है जी, इरशाद कि लम्हा लम्हा उनका ताक में हवा के जगमगाने वाला, जगमगाने वाला। आखिरी शरीयत अब न आने वाली और न लाने वाला,
اور نہ لانے والا، لہجے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ انشاءاللہ موقع ملا تو یہ کلام آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مشن کے اعتبار سے بڑا زبردست کلام ہے، اور مغرب کا وقت بھی قریب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی اب ڈوبنے کے قریب ہے، اور ہر طرف جو ہے لالی پھیل چکی ہے، بہت بہترین نظارہ ہے، سڑک بھی ماشاءاللہ ہے، اور گاڑی بھی ماشاءاللہ ہے، اور ساتھی بھی ماشاءاللہ ہے، اور ہمارے رفیق سفر جو ابھی اس وقت ہاٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں، ہمارے ضیاء الرحمان بھی ماشاءاللہ، اور قریب انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ جی انشاءاللہ ہم اپنے اب منزل پر پہنچیں گے، اور وہاں ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا رہے گا۔ آپ ناظرین، آپ لوگوں سے ایک رائے لینا ہے کہ ہم اس ولاگ کے چینل کو کیا نام دیں۔ ابھی تو ہم اس کو چینل کو ایک نام رکھ دیں گے، لیکن آپ لوگ کوئی نام اچھا تجویز کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ میرے ذہن میں میری رائے یہ ہے کہ جب کام ختم نبوت کا ہے، سب ساری چیزیں، تو اس کو عنوان بھی ایسا دیا جائے کہ وہ روحانی لگے۔ لیکن یہ جو چینل رہے گا ہمارا، جی یہ چینل پر صرف بلاگز ڈالے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری سفر کی رودات، جو اور ہم نے کہاں سفر کیا اور کس راستے سے ہم گئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ راستے میں جو بھی تاریخی چیز ہو، کوئی تاریخی مسجد ہو، کوئی مزار شریف ہو کسی اللہ والوں کی، تو ہم چاہیں گے کہ اس کا بھی مختصراً آپ کے سامنے اس کی بھی مختصر تاریخ پیش کرے، وہ بھی آپ کو دکھائے۔ تو ہمارے سفر صرف یہ نہیں ہوگا جیسے آج دنیا میں لوگ بلاگز بنا رہے ہیں اور بس صرف آ رہے ہیں کہ ہم یہاں جا رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے سفر کے ذریعے سے بھی پیغام ختم نبوت کو ہم عام کریں، اور ہمارے سفر کے ذریعے سے بھی لوگوں کے اندر ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو، ہماری یہ کوشش رہیں گی۔ ابھی یہ تو پہلا بلاگ ہمارا ہے، انشاءاللہ ہم آگے اور کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر ہم کیسے آپ لوگوں تک اپنی رودات اور اپنے سفر کی کارگزاری پہنچا سکیں، ہم اس سے اچھا کرنے کی آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا جو چینل تیار ہوگا اس کو آپ سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، ہر سفر کی کارگزاری آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ اس میں ناظرین ایک اہم بات یہ عرض کرنی تھی کہ بلکہ یہ گزارش ہے سوشل میڈیا پر جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، کہ ان کو اگر ولاگنگ کرنا آتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ٹیکنالوجی سے مناسبت ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اور صلاحیت آپ کو دی ہے تو وہ دین اور اسلام کی نشر و اشاعت میں جو ہے تو وہ صلاحیت لگے۔ تو ہر ایک نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے دین اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے ختم نبوت کا، الحمدللہ یہ کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اور ہم تو زمینی سطح پر کوشش کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، لیکن بہت ضرورت ہے اس میدان میں کام کرنے کی۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچے کہ ولاگنگ کی شکل میں بھی پروگرامز تو ہمارے کوریج ہوتے ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں، منظر عام پہ آتے ہیں، لیکن ولاگنگ کے انداز میں بھی ہم ترغیب دیتے رہیں، لوگ جو ہے تو اس طرف متوجہ ہوں، اور اس طرح بھی جو ہے تو کام کیا جا سکتا ہے۔ پڑوس ملک میں اور دوسرے ممالک میں جو ہے تو اس پر توجہ دی جاتی ہے، جیسا ہمارے سعودی عرب میں ایسے کئی بلاگر ہیں جو تاریخی مقامات کی جو ہے تو زیارت کراتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی استطاعت نہیں ہوتی، وہ مکہ مدینہ جا نہیں سکتے، تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی یہ خدمت کے ذریعے جو ہے تو زیارت کر سکتے ہیں، تاریخی مقامات کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تاریخ سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔
تو ہم بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم یہ بتائیں گے کہ مطلب ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، اس کی پوری مکمل رپورٹ، کس طرح سے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے تو ہمارے سلسلے چلتے ہیں. تو ہمارا ہر سفر اس کی نسبت ختم نبوت سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ختم نبوت کا ولاگ جیسے بھی جب بھی ترتیب بنی ہماری جو ایکٹیویٹیز رہے گی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے آپ کو جو ہے تو آگاہ کرتے رہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں اور اس کو شیئر کریں. آپ اس کو شیئر کریں گے تو یقیناً یہ بھی ختم نبوت کے عظیم مشن میں جو ہے تو آپ کی جانب سے حصہ رہے گا. ہمارے ساتھ میں مولانا بشیر صاحب ہے اور ممکن ہے کہ مولانا کا بھی ہم کو بھرپور سپورٹ اور تعاون رہے گا، کیونکہ مولانا ہمارے تیسرے رفیق سفر رہیں گے انشاءاللہ. اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اعتبار سے آخری سانس تک انشاءاللہ ساتھ میں رہیں گے. جی اللہ ایسے ہی ہماری کاوشوں کو، ہماری محبتوں کو اور ختم نبوت کے اعتبار سے اللہ ہمیں ہمیشہ آخری سانس تک ساتھ پہ رکھے. یہی میری تمنا اور خواہش رہے گی انشاءاللہ. آمین. تو ہم کوشش کریں گے کہ اشعار کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، آنکھوں کے نظاروں کے ذریعے، باتوں کے ذریعے ختم نبوت کو جو ہے تو کس طرح سے عام کرے، اس کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں. ہمارا مقصد اور مشن یہی ہے کہ ہر گھر میں، گھر کے ہر فرد تک ختم نبوت کا پیغام پہنچے. ہم یہ گزشتہ 10 سال سے اس کی کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے انداز میں محنت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا سپورٹ اور تعاون رہا تو ہم دنیا کے کونے کونے میں ختم نبوت کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اب ہم اپنے منزل مقصود پر بس پہنچنے والے ہیں، اور یہاں دیکھیے کہ لائٹس آن ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اب رات ہونے والی ہے، مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. بس کچھ دیر میں جو ہے تو مغرب کی نماز کے لیے اذان ہوگی اور ہم نماز بھی پڑھیں گے، اور اپنی منزل مقصود پر پروگرام ہوگا، اس کے بھی جو ہے تو کچھ جھلکیاں آپ دیکھ سکیں گے آگے ویڈیو میں، اور پھر اپنے سفر کا جو ہے تو ہم مکمل کریں گے. ابھی ایک بات اور وضاحت بتا دوں اطلاعاً کہ ابھی ہمارا یہ پروگرام ہے یہاں سلوڑ میں. یہ پروگرام کرنے کے بعد کل صبح 9 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہے یہاں کا، اورنگ آباد کا ایک مشہور علاقہ ہے پیٹھن. تو انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہنچنا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ترتیب بنتی ہے. سلوڑ میں اگر ہوا تو ہم لوگ ڈائریکٹ یہاں سے پیٹھن چلے جائیں گے، یا پھر اورنگ آباد میں تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر اول وقت فجر پڑھ کے جو ہے تو ہم لوگ پیٹھن کے لیے نکلیں گے. پیٹھن میں انشاءاللہ بڑی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. وہاں ہمارے اور قاری مدثر صاحب کے عزیز دوست مولانا سراج صاحب میزبان ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس سفر کے ولاگ میں جو ہے تو اس سفر کو بھی شامل کریں گے. آپ لوگوں سے خاص دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اپنے پروگرام گاہ پہنچ چکے ہیں. فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے، چیخ اور پکار ہے. دیوبند کا ہے یہ ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ، دیوبند کا ہے یہ ہاں ہر جگہ پہ ترجمہ. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. میں تاجوں کا درہموں دینار چھوڑ دوں، میں تاجوں کا درہموں دینار چھوڑ دوں. ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں. ایک جہاں میں نام ہے، ایک جہاں میں نام ہے، ایک جہاں میں نام ہے. گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مقام. ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ختم نبوت پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ختم نبوت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے جان، مال اور وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے اپنے شہر اورنگ آباد میں تحفظ دین میڈیا سروس کے عنوان پر یا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب
کی ساری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کام کا سلسلہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک کا آپ کے سامنے رکھ دیا. تو دوستو عزیزوں، یہ جو کام ہے یہ ایسا کام ہے، یہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت کے اللہ ہونے پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پر یقین رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا ہے. گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مکان، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. حضرت محفوظ ہے اہل حق کے پاس حضرت محفوظ ہے اہل حق کے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، الحمدللہ پروگرام بہت تاریخ ساز اور کامیاب رہا سلوڑ کا، اور مسجد کے اندر پروگرام تھا، اس کے صحن میں بھی مسجد اور اس کا صحن جو ہے تو اپنے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہے تھے. الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا. مولانا شہزاد جامعی صاحب اور ان کے تمام رفقا اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داران، مولانا اختر صاحب، ابھی اس وقت ہم کھانے سے وہ فارغ ہو کر پروگرام کے بعد ہمارے عزیز دوست مولانا اختر صاحب کے دعوت پر جو ہے تو چائے پینے جا رہے ہیں. ان کی طرف سے چائے کی دعوت ہے. انشاءاللہ بس کچھ دیر میں ان سے ابھی ہم ملاقات کریں گے. تو ہم لوگ ابھی سامنے جامع مسجد ہے، جامع مسجد کے قریب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہمارے جمعیت علماء سلوڑ اس کا آفس بھی ہے آگے. جمعیت علماء کا آفس ہے یہاں پر سلوڑ میں، اور یہ ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس علماء سلوڑ. مجلس علماء سلوڑ یہاں پر ہمارے دوست ہمارے جناب مولانا اختر صاحب یہاں پر موجود ہے. رفیق ماشاءاللہ آئیے ذرا آئیے. اور یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ اختر صاححب، اور مجلس علماء کا کام بہت پہچان بول دیا نہیں، پھر وہ آپ کا پہلے منظم انداز میں ماشاءاللہ یہاں پر یہ مجلس علماء کا کام چلتا ہے. پوری ترتیب چلتی ہے یہاں سے. علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. علم کی اڑان ہے اہل حق کی شان ہے. علم کی اڑان ہے اہل حق کی شان ہے. الحمدللہ مولانا اختر صاحب کے پاس میں کافی اچھا وقت گزرا. صرف چائے کا بولے تھے، لیکن انہوں نے پھر ٹھنڈا منگائے، پھر اس کے بعد میں اور ٹھنڈا منگائے. ہم مولانا اختر صاحب کے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور تفصیلی انہوں نے جو خدمات انجام دے رہے ہیں مجلس علماء سلوڑ کے نگرانی میں جو کام ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے پوری تفصیلات جو ہے تو بتائی. بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک خوب ترقیات سے نوازے، نظر بس سے بچائے پوری تنظیم کو. اور اب ہم اپنے منزل کی طرف واپسی ان سے ملاقات رخصتی لے کر کے اب نکل چکے ہیں اورنگ آباد کے لیے. اور انشاءاللہ جو ہے تو ہم 1-1.5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچیں گے. پھر صبح اول وقت فجر پڑھ کے ہم اپنے اگلے سفر کے لیے جو ہے تو روانہ ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پہلا ولاگ پسند آیا ہوگا. نہ بھی آیا ہوگا تو پسند کر لیں، کیونکہ یہ پہلا ولاگ تھا. انشاءاللہ اب ہم جو کمزوریاں اور خامیاں رہی ہوں گی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک روحانی اور ایک بڑی نسبت اور عظیم مشن والا ولاگ ہے، بلکہ ہمارے انشاءاللہ سارے ولاگ ہی ایسے رہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر
تحفظ ختم نبوت کے لیے جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، علم کے اعتبار سے، قلم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کسی دنیاوی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کے ذریعے جو ہے تو ختم نبوت کے لیے کچھ کام ضرور کریں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، ہمارے رفقا سے بھی اجازت لے لیجئے۔ جی حافظ قاری مدثر صاحب، مولانا بشیر صاحب اور ہمارے ساتھی رفیق سفر اور تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے بہت اہم ستون ابو بکر بھائی، انشاءاللہ جو ہے تو اب آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، کل کبھی بھی ولاگ ہم شوٹ کریں گے۔ آپ تمام سے دعاؤں کی گزارش۔ الحمدللہ ہم اب اورنگ آباد پہنچ چکے ہیں، رات کے 11:30 بج رہے ہیں رات کے، اور الحمدللہ عافیت کے ساتھ ہم شہر اورنگ آباد پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہم مولانا آزاد کالج کے سامنے سے گزر رہے ہیں، روض باغ، اور ابھی اورنگ آباد جیسے کہ آپ کو علم میں ہے یہ تاریخی شہر ہے، دروازوں کے شہر کے نام سے، گیٹ کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مشہور معروف دروازہ آئے گا ابھی دلی گیٹ، انشاءاللہ ہم دلی گیٹ کا زیارت کرا کے پھر اختتام نظارہ کرا کے پھر جو ہے تو انشاءاللہ دلی گیٹ کے نام سے مشہور ہے یہ دروازہ، دیکھیے آپ۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دلی گیٹ ہے، یہ ہمارے شہر کا مشہور۔ اور یہاں کی ایک تاریخ میں آپ کو بتا دوں، دلی گیٹ کے اندر ایک راستہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ دلی گیٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایک سرنگ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سرنگ یہاں سے اس کا راستہ دہلی کی جامع مسجد کے پاس نکلتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ تھے پورے ہندوستان کی، اکھنڈ بھارت کے، تو ظاہر بات ہے کہ شہنشاہ ہونے کے ناطے ان کو کبھی دہلی میں کبھی یہاں پر ان کے اسفار چلتے تھے، تو یہاں سے راستہ ہو جاتا ہے دہلی تک، اس کے اندر ایک سرنگ ہے جو دہلی تک جاتی ہے، اس لیے اس کا نام دلی گیٹ رکھا گیا۔ ماشاءاللہ یہ ایک مختصر تاریخ تھی ایک دروازے کی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور سلسلہ جو قیمتی دروازے ہیں تاریخی، انشاءاللہ اس کے ایک دروازہ اور ایک نظر آئے گا آپ کو، جی قاری صاحب اس کا بھی نظارہ کرا دیتے ہیں ناظرین کو۔ جی بالکل بالکل۔ رنگین گیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بالکل رنگین گیٹ کے سامنے سے یہ بہت تاریخی حیثیت ہے اس دروازے کی۔ ناظرین یہ دیکھیے، رنگین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے داخلی دروازہ تھا یہ گیٹ دیکھیے، یہ گیٹ دن میں انشاءاللہ کبھی ہم یہ بلاگ اسپیشل دروازوں پر بنائیں گے اور شہر کے سارے دروازے آپ کو دکھائیں گے۔ کلیکٹر ریسیڈینشل ایریا علاقہ ہے، اورنگ آباد کی تاریخی مسجد، جامع مسجد انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے، وہ نمایاں طور پر نظر آ جائے گی۔ جو علاقہ مراٹھواڑہ کا قدیم ادارہ بھی ہے، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، جو ہمارا مادر علمی بھی ہے الحمدللہ، یہ یہاں سے اس کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ ایک اور ایک گیٹ ہے، یہ ہے بڑکل گیٹ، جو تحفظ دین کا لینڈ مارک ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اوپر، یہ ہے بڑکل گیٹ۔ ایک جہاں میں نام ہے، ایک جہاں میں نام ہے، یہ تحفظ دین کا لینڈ مارک ہے، بالکل اس کے گر رہے ہیں اس سے اب دشمنوں کے سب مکان، علماء کا ساتھ دو، آؤ
الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہ ہمارا تحفظ دین کا محل آ گیا ہے. دفتر کے گلیاروں میں پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ تمام سے دعاؤں کی گزارش. جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم سبسکرائب کر لیں. پھر انشاءاللہ نئے سفر کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبھی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے تحفظ دین کا جو ہے تو بورڈ لگا ہوا یہ دفتر آ چکا ہے. چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.